کہ یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے کہ پنجاب بھر میں آپ نے ٹاپ پوزیشن سکور کی ہے، تو اس کے اپنی کہانی اپنی زبانی تھوڑا سا ہو جائے، ذرا بتائیے ہم سب کو۔ کوئی بھی کامیابی جب کوئی حاصل کرتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ایک کہانی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ پرشین ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اگر کہے تو اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹا یہ تم کیا پڑھنا چاہ رہے ہو، تو آپ کو اس سبجیکٹ کا انتخاب کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ جی بالکل، مجھے بھی جب بڑے بھائی نے کہا کہ ہاں بھائی دیکھو یہ سوشیالوجی اردو کے ساتھ یہ پرشین بھی ہے، تو میں خود ایک دفعہ سوچنے لگ پڑا کہ میں وہ کیا کہتے ہیں نا، کب کس منہ سے جاؤ گے غالب تو میں یہ سوچ رہا تھا میں گھر کس منہ سے جاؤں گا۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ام لیلا، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ 360 اور آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جس نے پی پی ایس سی کے ایگزامینیشنز میں پنجاب بھر میں ٹاپ کر کے اپنا اور چکوال کا نام روشن کیا ہے۔ ان کا نام ہے جی جمال احمد، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی سکسیس سٹوری اور جو محنت انہوں نے کی ہے اور کس طرح سے کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوش ہوں گے آپ، یقیناً مجھے پتہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے کہ پنجاب بھر میں آپ نے ٹاپ پوزیشن سکور کی ہے، تو اس کے اپنی کہانی اپنی زبانی تھوڑا سا ہو جائے، ذرا بتائیے ہم سب کو۔ سب سے پہلے تو ام لیلا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ اپنی اس کامیابی کو عوام الناس کے سامنے رکھ سکوں۔ کوئی بھی کامیابی جب کوئی حاصل کرتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ایک کہانی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ میرا سبجیکٹ جو ہے وہ فارسی زبان و ادبیات ہے، اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آج کے دور میں بہت ریئر ہے، اس کو بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے اس سبجیکٹ کو شروع کیا پڑھنا تو مجھے فرسٹ آف آل بڑے بھائی ظاہر محمود نے اس چیز کی طرف میرا دھیان بٹایا کہ آپ جو ہے وہ سوشیالوجی کی جگہ فزکس کی جگہ آپ اس سبجیکٹ کی طرف ہو جو آپ ایزیلی کر سکو، اور ایک بڑا دلچسپی ہے۔ پرشین لٹریچر بہت رچ لٹریچر ہے، اس کو بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے تو وہ اس کو مکمل نہیں کر سکتا۔ اچھا، جب میں شروع میں آیا اس شعبے کے اندر تو دلچسپی اس طرح میری اس کے اندر نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب مجھے فارسی زبان آتی گئی اور میں لٹریچر کو پڑھتا گیا، شیخ سعدی کو پڑھا، حافظ شیرازی کو پڑھا، اور دیگر بے تحاشا ہمارے ہاں رائٹرز ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کو پڑھتا گیا تو دلچسپی میری بڑھتی گئی۔ تو میرا اس کے اندر انٹرسٹ اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ یہ جو میرا ایک پیشن بن گیا کہ میں نے اس کو انشاءاللہ پڑھ کر آگے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے آنا ہے اسی سبجیکٹ کو لے کر۔ تو میں نے ذہن میں رکھ لیا کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آگے جلد از جلد جو ہے جب بھی پی پی ایس سی کا امتحان آئے تو اس کو میں نے کلیئر کرنا ہے۔ تو آگے جب جو ہی میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی 4 سال کے بعد، تو ساتھ ہی اللہ کی کرم نوازی سے یہ ہمارا جو ہے وہ سٹی اناؤنس ہو گئی۔ تو ہمارے ڈاکٹر بابر نسیم آسی صاحب ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے، انہوں نے تب اسٹڈی ریور اکیڈمی سے ہمیں ادب نامہ ایران جو ہے وہ پڑھایا اور کلاسز لی ہماری گرامر کے حوالے سے بھی اور انٹرویو کے لیے بھی۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر صابر صاحب تھے، ڈاکٹر غلام اکبر صاحب بھی تھے۔ تو ان اساتذہ کرام نے مجھے فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ اور نیا ایرانی ادب اور دیگر کتب جو ہیں انہوں نے مجھے تیار کروائیں، اور خاص کر جب انٹرویو کی باری آئی تو میں یہاں پر جب بھی یہ بات چھڑتی ہے تو ڈاکٹر صابر صاحب کا شکریہ جو ہے وہ خصوصی طور پر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر روز جو ہے وہ مجھے بلا کر اسپیشل، اور دیگر جتنے طلباء تھے جن کا ٹیسٹ کلیئر ہوا تھا تو ان کا انٹرویو لیا کرتے تھے۔ تو ایک جو ہوتا ہے نا کہ بندے کو کہ پتہ نہیں انٹرویو میں کس طرح جو پوچھنے والا ہے وہ کیا کرے گا، وہ ڈر جھک جو تھا وہ استاد محترم نے ختم کر دیا۔ کن کن اداروں سے آپ وابستہ رہے اور کہاں کہاں سے آپ نے جو ہے وہ فارسی میں تعلیم حاصل کی؟ جی میں نے فارسی جو ہے وہ ڈائریکٹ بی اے آنرز میں نے اس میں کیا، ایف ایس سی تھی اس سے قبل میری پری انجینئرنگ تھی، تو بی اے آنرز کے اندر میں پرشین کے اندر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں جو ہے وہ سب سے پہلے آیا، اور 4 سال میں نے یہاں پہ پڑھا اور ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ایم فل جو ہے وہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے کر رہا ہوں۔
تو آنے والے اسٹوڈنٹس کو انٹرویو کے حوالے سے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ایک ٹارگیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ انٹرویو ہی سمجھی جاتی ہے، تو کیا سجیشنز دینا چاہیں گے، کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ میری جو اپنا ایک ذاتی آپ کہہ لیں تجربہ ہے، وہ اس چیز کے درمیان اس چیز کے اوپر گھومتا ہے کہ آپ جب ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں نا، تو آپ کو کبھی بھی وہ جو کیا انہیں کہتے ہیں گائیڈز ہوتی ہیں، کی بکس جو ہوتی ہیں، آپ کو وہ کبھی بھی نہیں یوز کرنی چاہیے۔ میرے استاد محترم جو ہیں ڈاکٹر بابر صاحب ہیں، ڈاکٹر غلام اکبر صاحب، ڈاکٹر صابر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ ڈاکٹر صابر صاحب نے، تب میں لے کر آیا تھا وہ بک لے کر آیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ جمال خبردار اگر اس کو پڑھو تو آپ نے ساری بکس جو ہیں وہ خود جو ہے آپ نے پڑھنی ہے اور گہرائی کے ساتھ پڑھنی ہے، اس طرح جیسے کہ آپ نے لیکچر دینا ہو جا کر کسی کو، تو وہ بکس جب آپ پڑھتے تھورلی خود، تو وہ ایٹومیٹکلی آپ کا انٹرویو بھی بن جاتا ہے۔ پھر اگلا جب انٹرویو میں آپ جاتے ہیں، جب آپ ٹیسٹ کلیئر کر کے جاتے ہیں، تو جب آپ انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی پوچھ رہے، تو چونکہ آپ نے سارا پڑھا ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جو خاص کر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی زیادہ کرواتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ آپ کے اندر ایک ایسا کانفیڈنس بلڈ کر دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ عبور کرنے میں ذرا مشکل وہ پیش نہیں آتی۔ میں چونکہ پہلے صدر بھی رہا مجلس صوفی تبسم کا، تو ڈاکٹر اقصیٰ ساجد صاحبہ نے میری وہاں پر اسپیشل جو ہے وہ ٹریننگ کی اس لحاظ سے، ہم نے کئی کانفرنسز اور سیمینارز وغیرہ منعقد کروائے، تو چونکہ کمپیئرنگ وغیرہ بھی میرے کھاتے میں آتی تھی اور بہت ساری چیزیں، تو اس لحاظ سے بھی میں بہت زیادہ جو ہے وہ کانفیڈینس میں تھا کہ کوئی انشاءاللہ جو ہے نا وہ پرابلم نہیں تھی۔ جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے، تو مجھے انٹرویو کے اندر وہ اس طرح کوئی ایشو جو ہے نا وہ سامنے نظر نہیں آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلباء کو شروع دن سے ہی، پہلے دن سے ہی ایک تو اپنے سلیبس کو اور سلیبس سے ہٹ کر جو پرشین کی یا جون سا بھی سبجیکٹ ہو اس کو تھورلی وہ خود پڑھیں، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ان کے ادارے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بھرپور حصہ لیں، اور جو اساتذہ کرام ان کے نگران ہوتے ہیں ان سے مکمل جو ہے استفادہ حاصل کریں، یہی کامیابی کا جو ہے وہ راز ہے۔ اس سفر کے دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ اس سفر کے دوران سب سے جو آپ کہہ لینا جو چیز ہرٹ کرتی تھی وہ اپنے قریبی لوگوں کی جو ان کے طعنے ہوا کرتے تھے۔ فارسی زبان و ادب کو وہ اس طرح دیکھتے تھے، کہتے تھے پنجابی کا وہ محاورہ بولتے تھے کہ پڑھو فارسی تے ویچو تیل، تو میں بڑا مسکراتا تھا کیونکہ میری چونکہ ایک طرف موٹیویشن تھی میرے اساتذہ کرام، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے جو اساتذہ کرام ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے جو اساتذہ کرام اور پاکستان بھر سے جو ہیں، تو ڈاکٹر اقبال شاہد صاحب، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ناصر صاحب، ڈاکٹر شعیب صاحب، جتنے اساتذہ کرام ہیں سب سے میں بہت زیادہ جو ہے میں پرائڈ فیل کرتا ہوں۔ تو وہ جب مجھے یہ ملتا تھا نا تو میں آگے ان کو بتایا کرتا تھا کہ دیکھیں میرے فلاں اساتذہ کرام ہیں، وہ اتنے اچھے گریڈ پر اور اتنی بڑی شخصیات ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس لٹریچر سے کتنا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اچھا، پھر پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد صاحب کے ایک دوست تھے، شروع میں ملے تھے، وہ ایران ایمبیسی میں ہوا کرتے تھے، تو یہ مختلف آگے سکوپ جب اس کا بڑھتا ہے، تو اچھا ایک دو صاحبان ایسے بھی ملے، انہوں نے کہا کہ تمہاری اساتذہ کرام نے تمہاری برین واشنگ اس طرح کی کر دی، اور وہ جو صاحب تھے، میں اسلام آباد گیا تھا اسکاؤٹنگ کے لیے جی سی یوز کی طرف سے، تو وہ پروفیسر تھے وہاں پر، اسسٹنٹ کسی غالباً ہسٹری کے یا اکنامکس کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے مجھے ایسے کہا تو مجھے بڑا جو ہے وہ عجیب لگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے اس میں ظاہر سی بات آپ کو مشکلات آتی ہیں، لیکن بندے کو کبھی بھی جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے، اور اپنی جو ہے کامیابی کے لیے اس کو تگ و دو کرتی رہنی چاہیے۔ آپ نے اتنی محنت کی کہ آپ تو اپنے اساتذہ سے بھی آگے نکل گئے، کیونکہ وہ بھی اوبویسلی پورے پنجاب میں ٹاپ کر کے تو نہیں آئے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرشین ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اگر کہے تو اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹا یہ تم کیا پڑھنا چاہ رہے ہو، تو آپ کو اس سبجیکٹ کا انتخاب کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ جی بالکل، مجھے بھی جب بڑے بھائی نے کہا کہ ہاں بھائی دیکھو یہ سوشیالوجی اردو کے ساتھ یہ پرشین بھی ہے، تو میں خود ایک دفعہ سوچنے لگ پڑا کہ میں وہ کیا کہتے ہیں نا، کب کس منہ سے جاؤ گے غالب، تو میں یہ سوچ رہا تھا میں گھر کس منہ سے جاؤں گا۔ تو ہوا بھی کچھ یوں کہ جب میں گھر گیا
تو ایک ہمارے چاچو کا ایک دوست تھا, وہ وہاں پر ویٹنری کا کوئی ڈاکٹر تھا, مجھے اب اس کا نام بھی یاد نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گیا اور میں نے بی اے میں ایڈمیشن ملا تو میں چھوڑ کے آ گیا. تو دیکھو میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں 14ویں اسکیل میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دے دی ہے, تو تم جو ہے وہ تو یہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ادارے کا نام تو میں نے پہلے ہی بہت سن رکھا ہے اور بڑے لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے, تو باقی تو بندے کی اپنی محنت ہے. تو ابا جی نے بھی پہلے شروع میں کہا کہ یار آپ ایم اے انگلش کر لیتے, آپ کچھ کسی اور سبجیکٹ میں, تو پرشین تو گئی ختم ہو گئی, اب تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں. چکوال میں تو جو ہمارا ضلع ہے اس میں کالجز کے اندر سیٹیں ہیں, بلکہ 1-2 جگہ پڑھائی بھی جا رہی ہے, لیکن اس طرح تو پورے پاکستان میں جو ہے آپ کو نظر آتا نہیں ہے. تو باقی میرے نانا ابو نے فارسی پڑھی ہوئی تھی, وہ بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلو رکھ دو, جو بھی تمہاری پسند ہے تم کر لو. تو مجھے بھی شروع میں ایک یہ چیز تھی کہ میں فارسی پڑھنے لگا ہوں تو کیا میرا اپنا انٹرسٹ ہے, میں نے خود اپنے بارے میں سوچا. تو چونکہ 3-4 شعر تو مجھے بچپن سے ہی آتے تھے. ایک تو وہ کیا کہتے ہیں, گر تو میں خواہی کہ باشی خوش نویس می نویس و می نویس و می نویس, یعنی کہ اگر آپ اپنی لکھائی اچھی کرنا چاہتے ہو تو بار بار لکھتے رہو. تو یہ رجسٹر تھا میرے پاس تو بچپن میں, تو وہ یوز کرتا تھا, تب وہ میں نے شعر تیار کیا تھا. تو اسی طرح چند محاورے اور اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود تھی میرے پاس علم میں, تو وہ زیادہ اتنی بھی مشکل نہیں ہوئی, تو اور میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو اڈاپٹ کر لی. اب مستقبل میں آپ کے کیا پلانز ہیں اور اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں بھی انشاءاللہ ابھی ایم فل کے دوسرے سیمسٹر میں ہوں, ایم فل کو مکمل کروں گا, اور میری پوری کوشش ہے کہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے, اور آگے بڑھتا رہوں گا جہاں تک اللہ تعالیٰ لے جائے. اللہ آپ کو کامیاب کرے, اور ہماری دعا ہے کہ اس کے بعد بھی جو بھی مقام آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. تو ویورز یہ تھے جی جمال احمد, جن کی سکسیس سٹوری اور ہارڈ شپس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, تاکہ آپ بھی آنے والی زندگی میں موٹیویٹ ہو سکیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. تو دیکھتے رہیے اسکوپ 360 یوٹیوب پہ. ہمیں سبسکرائب کریں, ہماری تمام ویڈیوز کو شیئر کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلفز. اللہ حافظ.